2017 میں میری پھپھو کی بیٹی کی شادی تھی۔ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ شادی پر گئی تھی۔ وہاں میری دوسری پھپھو کا بیٹا ساجد بھی آیا ہوا تھا۔ شادی گزرنے کے بعد وہ ہمارے گھر رہنے کے لیے آیا۔ اس کی امی کراچی میں تھی اور وہ کراچی میں رہتا تھا، اس لیے وہ ہمارے گھر کچھ دن کے لیے رہنے کے لیے آیا تھا۔ وہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ میں اس کی ہر چھوٹی سی چھوٹی بات نوٹ کرتی۔ وہ مجھے اتنا اچھا لگتا تھا کہ میں اس سے ہر وقت چھپ چھپ کر دیکھتی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد وہ مجھے ایسا لگا مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، لیکن میں اس کو نہیں بتا سکتی تھی کیونکہ وہ کہیں مجھے نظر انداز نہ کر دے، کیونکہ وہ بڑی شہر کا رہنے والا تھا اور میں ایک معمولی سے گاؤں میں رہتی تھی۔ میں خود کو بہت زیادہ کمزور سمجھتی تھی اور اس سے بات کرنے سے ڈرتی تھی۔ میرے گھر والوں کو یہی نہ کہیں بتا دے اور میرے بارے میں، بس اسی ڈر سے کی وجہ سے میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا۔ کچھ دن کے بعد ساجد اپنے گھر چلا گیا اور میں بہت زیادہ اداس ہو گئی اور میں اس سے بہت یاد کرتی۔ یقین جانے کہ مجھے اس کے بہت زیادہ یاد آتی۔ اس کے بعد 3 سال بعد میرے گھر والوں نے میری دوسری پھپھو کے ساتھ بیٹے کے ساتھ میری منگنی طے کر دی۔ وہ دن میرے مرنے کے دن تھے۔ میں نے بہت زیادہ کوشش کی گھر والوں کو روکنے کی، لیکن میرے ابھی بھی پڑھنا ہے، میں نہیں منگنی کروں گی، لیکن میری کسی نے ایک بات نہ مانی اور میری منگنی کر دی۔ میں نے اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگ گئی تھی، اللہ سے مرنے کی دعائیں مانگتی۔ پھر منگنی کے بعد میرے مگیتر نے مجھے موبائل دیا بات کرنے کے لیے، مگر میرا دل نہیں کرتا تھا۔ میرا دل ساجد کے علاوہ کسی اور کے لیے پیار نہیں کر سکتا تھا، اور میں پھر بھی زیادہ موبائل بھی نہیں چلاتی تھی اور نہ زیادہ بات کرتی تھی اپنے مگیتر سے بھی۔ پھر بھی ایک دن اپنے بھائی کے ٹک ٹاک سے ساجد کی ویڈیو دیکھی۔ وہاں میں نے اس کو بہت زیادہ کمنٹ کیے، انسٹاگرام پر بھی بہت زیادہ میسج کیے، پر اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ ایک دن میرے مگیتر ہمارے گھر آیا۔ اس کے موبائل میں نے ساجد کا نمبر دیکھا۔ میں نے ساجد کو فوراً میسج کیا۔ پہلے تو اس کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لیکن اس نے زیادہ ضد کی کہ آپ کون ہیں، کال کرو۔ جب میں نے اس کو کال کی تو بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اس وقت میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی زیادہ خوش تھی۔ جب اس نے مجھ سے بات کی تو اس نے مجھے نہیں پہچانا، لیکن وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہا تھا کہ آپ کون ہیں، میں نہیں جانتا۔ ضد کرنے کے باوجود میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے مجھ سے یہ کہا کہ آپ مجھے دوبارہ میسج نہ کرنا کیونکہ آپ کی منگنی ہو چکی ہے، لیکن بعد میں اس سے بات کی اور کال کرنے کا بولا۔ پھر میں نے اس کو کال کی، ہماری ساری رات بات ہوتی رہی۔ میں نے اس کو اپنے دل کی سب باتیں بتا دی۔ اس دن کے بعد ہم روز باتیں کرتے، دن رات باتیں کرنے شروع کر دی۔ ہمیں باتیں کرتے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، کب اذان ہو جاتی ہمیں ٹائم کا ہی پتہ نہ چلتا۔ پھر ایک دن میں نے اس کو کہا کہ ہمارے گھر آ جاؤ، تو وہ اگلے ہی دن ہمارے گھر آ گیا۔ اس کو دن دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ وہ پورا 1 مہینہ ہمارے گھر رہا، اور مہینہ کیسے گزرا مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ 1 مہینہ بہت جلدی گزر گیا۔ جب وہ واپس جانے لگا تو میں اس کو بہت زیادہ روکا، لیکن وہ نہیں رکا، اپنے گھر واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں بہت زیادہ روئی، اور اپنے ایسی بات ہوئی رہی تھی کہ پھر میں نے اپنے بدلنا شروع کر دیا۔ وہ میرے ساتھ مصروف ہونے کے بہانے بنانے لگا اور وہ بدل چکا تھا۔ میں نے اس کے آگے روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی، اور مجھ سے بات کرنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال لو، اس کے آگے وقت کی بھیک مانگتی تھی، لیکن وہ مجھ سے بات نہیں کرتا تھا۔ اس کو میرے پیار کا مذاق اڑایا تھا اس نے۔ ایک وقت ایسا تھا کہ وہ پوری رات مجھ سے باتیں کرتا، اور اب وہ پوری طرح بدل چکا تھا۔ ایک دن مجھے پتا چلا کہ وہ کسی اور لڑکیوں سے باتیں کرتا ہے اور سب کے ساتھ ایسے ہی ٹائم پاس کرتا ہے، لیکن اگر مجھے اس بات کا پتا ہوتا تو میں اب کبھی بھی نہ بتاتی۔ مجھے اس کی عادت ہو گئی تھی۔
اگر آج بھی میں اس کو آن لائن دیکھوں تو میری زبان سے یہ بات نکلتی ہے کہ میں اس کو کہوں کہ میری جان ابھی تک آن لائن ہو۔ میں اس کو یاد کر کے ہر روز روتی ہوں اور سو جاتی ہوں، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے جیسے زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر اسے میری قدر کا اندازہ ضرور ہوگا، لیکن کب تک، جب بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ پلیز اگر آپ سے کوئی سچی محبت کرے تو اس کی قدر کیا کرے، ایسی کسی کے ساتھ ٹائم پاس کرنے کے کسی کی زندگی خراب کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ جیسے اس لڑکی کی زندگی خراب ہو چکی ہے، کسی کا کیا گیا؟ اگر آپ کسی کے ساتھ محبت نہیں کر سکتے تو پلیز اس سے جھوٹے وعدے بھی مت کیا کریں کہ وہ اپنی زندگی میں آپ کو سب کچھ سمجھ بیٹھے اور بعد میں آپ لوگ اسے دھوکہ دے دیں اور ٹائم پاس سمجھ کر چھوڑ جائیں۔